السلام علیکم ناظرین، پروگرام ویژن میں راجہ آتے ذوالفقار کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ملٹری اسٹیبلشمنٹ تو نیوٹرل ہو گئی ہے، مگر دیگر اداروں اور محکموں میں موجود مافیا نے نیوٹرل ہونے سے انکار کر دیا ہے، جس کے بعد لڑائی خطرناک مرحلے میں داخل ہو گئی ہے۔ دوسری طرف عمران خان نے اپنے قتل کا شور مچا رکھا ہے اور ان کا دعویٰ ہے کہ اگلے 2 دنوں میں انہیں قتل کر دیا جائے گا۔ کیا ان کا یہ واقعی دعویٰ درست ہے یا رضوان رضی کی ڈاکٹرائن درست ہے؟ اور پھر پولیس کا بھی پول کھل گیا جی۔ نیوز ٹو یو اور متی اللہ جان سچے نکلے ہیں، کیسے سچے نکلے ہیں اس پہ بات کریں گے۔ اور پھر عمران خان نے آج جو خطاب فرمایا ہے، انہوں نے قوم سے یا اپنی پارٹی سے نہیں بلکہ چیف جسٹس سے خطاب کیا ہے، اس کے اہم نکات پہ بات کریں گے۔ مگر اس سے پہلے کہ اپنے پروگرام کو آگے بڑھائیں، آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن بھی دبا دیجئے تاکہ جو ہی ہمارا کوئی نیا پروگرام اپلوڈ ہوتا ہے تو اس کا نوٹیفیکیشن فوری طور پر آپ کو موصول ہو سکے۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں ناظرین۔ سب سے پہلے اس خبر پر بات کریں گے جو سب سے بڑی خبر ہے، جو میں نے عرض کی تھی شروع میں کہ لڑائی خطرناک مرحلے میں داخل ہو گئی اور مافیا نے نیوٹرل ہونے سے انکار کر دیا ہے۔ اب پاکستان کے اندر آج سے کچھ عرصہ قبل ملٹری اسٹیبلشمنٹ تو نیوٹرل ہو ہی گئی تھی، انہوں نے اعلان بھی کر دیا تھا، اور پھر جب پاکستان کے نئے آرمی چیف ہے جنرل عاصم منیر، تو اس کے بعد تو بالکل ہی انہوں نے کہا کہ جی ہمارا تو کوئی سیاست سے لینا دینا نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود جو پروجیکٹ عمران خان کے جو کردار تھے، جو پہلے سرکاری طور پہ چل رہا تھا، وہ بعد میں ایک مافیا میں مبینہ طور پہ تبدیل ہو گیا، اور وہ مافیا ابھی تک ڈٹا ہوا ہے اور بالکل کھل کر ڈٹا ہوا ہے۔ ان کو کوئی کسی قسم کا ڈر، خوف یا جھجک نہیں ہے کہ ہمارا کوئی احتساب ہوگا یا مستقبل میں ہمارا کوئی احتساب ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے سامنے کوئی ایسی مثال موجود نہیں ہے کہ جب انہوں نے اپنے عہدوں کا مس یوز کیا۔ آپ مثال لے لیجئے ثاقب نثار صاحب کی مثال لے لیجئے، آصف سعید کھوسہ صاحب کی مثال لے لیجئے، جنرل فیض کی مثال لے لیجئے، جنرل باجوہ کی مثال لے لیجئے۔ جو کچھ بھی پاکستان کے اندر ہوا، جو کچھ بھی خرابی ہوئی، آج وہ سب لوگ جو ہیں وہ اپنی اپنی جگہ پہ اس بات کو مانتے بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود کسی نے ان سے نہیں پوچھا، کوئی ان کے حوالے سے انکوائری نہیں ہوئی۔ اور پھر جو موجودہ اپنی سیٹوں پر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، ان کو بھی پھر کوئی ڈر اس وقت موجود نہیں ہے، نہ ان کو کوئی خوف ہے، نہ ان کو کوئی ٹینشن ہے اس بات کی کوئی ان سے پوچھے گا، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ حالات جو ہیں وہ خرابی کی طرف مزید بڑھتے جا رہے ہیں۔ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ اب سر عام آ چکی ہیں، زبان زد عام ہیں، آڈیوز آ گئے، ویڈیوز آ گئے، لیکن کوئی فرق نہیں پڑ رہا۔ میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ آپ کے سامنے آڈیوز آئیں، جسٹس مظاہر اکبر نقوی کی اپنی آڈیو آ گئی جس میں چودھری پرویز الہی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی آ رہے ہیں۔ پھر فواد چودھری کی آڈیوز آ گئی کہ جسٹس مظاہر نقوی کو بتائیں کہ جی ان کا ٹرک تیار ہے، اور اس کے بعد بہت ساری اور آڈیوز آئیں، جیسے چودھری پرویز الہی کی آڈیو آئی کہ جی وہ کیس مظاہر نقوی کے پاس لگوا دیں۔ پھر محمد خان بھٹی کی جو ویڈیو آ گئی جو حال ہی میں آئی کل پرسوں، جس میں وہ بتا رہے ہیں کہ کیسے جسٹس مظاہر نقوی کے 2 صاحبزادے مبینہ طور پہ ان کے فرنٹ مین کا کام کرتے ہیں، اور پھر سپریم کورٹ کے باقی 2 ججز کے نام انہوں نے لیے کہ وہ ان کو مینیج کیا جاتا ہے۔ اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی لاہور ہائی کورٹ کو کیسے مینیج کیا جاتا ہے، کیسے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کا داماد جو ہے سارے معاملات کو مینیج کر رہا ہے۔ اچھا، اس سے ایک کوئی بھی اور ملک ہوتا پاکستان کے اندر تو اس سے کم از کم 2 چیزیں ضرور ہوتی۔ پہلی بات یہ ضرور ہوتی کہ جو جج صاحبان جن پر اعتراضات آ رہے ہیں یا ایون جن کی ویڈیوز یا آڈیوز آ گئی ہیں، وہ اپنے ویڈیوز اور آڈیوز کے کم از کم فیصلے تک ان کیسز کی سماعت سے انکار کر دیتے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ وہ بڑی مستقل مزاجی سے اسی طرح ان کیسز کی سماعت کر رہے ہیں، اور جو متعلقہ ریلیف ہے جو عمران خان صاحب کو اور پی ٹی آئی کو چاہیے وہ یعنی کہ ٹرک بھر بھر کے دیے جا رہے ہیں، بظاہر ایسا ہی لگتا ہے۔ اچھا، اب یہ معاملہ ہوا، اب جب یہ آڈیوز وغیرہ آ گئے تو اب تک 3 ریفرنسز جو ہیں وہ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کے خلاف جوڈیشل کمیشن میں دائر ہو چکے ہیں۔ اب ان ریفرنسز کی سماعت کب شروع ہوگی، یہ فیصلہ تو چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان نے کرنا ہے، جسٹس عمر عطا بندیال نے، لیکن ایسا نہیں ہو رہا، اور ایسے بظاہر لگ رہا ہے کہ وہ انڈر دی کارپیٹ کیا جا رہا ہے، معاملات کو لنگر آن کیا جا رہا ہے، اور ان 3 ریفرنسز پر ابھی تک کوئی کارروائی نہیں ہوئی۔ یہ وہی عدالت عظمیٰ ہے جب انہوں نے اپنے ایک ساتھی جج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پر کے خلاف ایک ریفرنس دائر ہوا تھا، تو ان کو تو لگتا تھا کہ پتہ نہیں کون سا طوفان آ گیا پاکستان کے اندر کہ نہیں جناب یہ تو احتساب ہونا چاہیے، اور ان کی اہلیت تک کو سپریم کورٹ میں بلا کر اس طرح کی جرح کی گئی کہ ان کی آنکھوں سے بھی آنسو نکل آئے، اور ان کے میکے سسرال ننیال ددیال میں سے کون سی چیز ہے جو نہیں کھنگالی گئی۔ لیکن جہاں پر ایسا کچھ نہیں ہو رہا، جس سے آپ کو یہ نظر آئے گا کہ یہ جو مافیا ان اداروں کے اندر موجود ہے، میں تمام ججز کی بات نہیں کر رہا، وہ کتنا مضبوط ہے۔ اچھا، اب یہاں پہ یہ بھی معاملہ ہے نا کہ جب چیف جسٹس آف پاکستان خود کچھ ایسی باتیں شروع کرتے ہیں جس سے لگ رہا ہو کہ یہ معاملہ خو کھاتے میں جائے گا۔ مثلا انہوں نے فرمایا چیف جسٹس آف پاکستان نے کہ جی یہ تو آڈیوز اور ویڈیو سے کچھ نہیں ہوتا، یہ تو غیر تصدیق شدہ تھا۔ بھائی جان آپ نے تصدیق کرانی ہے نا، اور کس نے تصدیق کرانی ہے؟ سب سے پہلے تو چیف جسٹس آف پاکستان سے ہم مطلب کیا اسے کہتے ہیں کہ گزارش ہی کر سکتے ہیں، ہم ان کو کیا کہہ سکتے ہیں کہ وہ اپنے عدلیہ کے وقاع کی بحالی کے لیے سب سے پہلا کام تو یہ کریں کہ جتنی آڈیوز اور ویڈیوز آئی ہیں ان کو فرانسک
کروائیں, ان کے جو کردار ہیں ان کو طلب کریں, اس کی تفتیش کریں, دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کریں. اگر یہ آڈیوز اور ویڈیوز غلط ہیں یا جعلی ہیں یا کسی دباؤ پر ہیں تو پھر جن کرداروں نے یہ سارا کچھ کیا ہے ان کو سامنے لائیں, ان کے خلاف کارروائی کریں تاکہ یہ جو ججز جن کے اوپر الزام آ رہا ہے ان کا وقار بحال ہو. اور اگر یہ درست ثابت ہوتی ہیں, فرانزک میں بھی اور ہر طرح سے درست ثابت ہوتی ہیں, تو پھر یہ عدلیہ کے اندر بھی تو پھر صفائی کرنا جو چیف جسٹس کی ذمہ داری ہو تو کسی کی ذمہ داری نہیں ہے. اب یہی آپ لے لیجئے لاہور ہائی کورٹ میں اسی طرح چل رہا ہے, اسی طرح وہ چیزیں ہو رہی ہیں. پھر یہاں پر معاملات جو ہوتے ہیں نا, ایک ہوتا ہے کہ ایک کلیو یا اشارہ, ایک ہوتا ہے کہ 2 دفعہ 3 دفعہ, یہاں پر تو مطلب درجنوں بار 20 بار وہی کچھ ہو رہا ہے جو الزام ان جو جج صاحبان پر مبینہ طور پر لگایا جا رہا ہے. وہ اسی طرح فیصلے دے رہے ہیں, اسی طرح یک طرفہ فیصلے دے رہے ہیں, اسی طرح آئین اور قانون سے ہٹ کر فیصلے دے رہے ہیں. اس کی میں آپ کو مثال دوں گا. آج ایک کیس تھا اور وہ کیس میں بھی آج ایون اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو ایک جج صاحب ہیں, میں سب سے پہلے معذرت کے ساتھ کہ میں ہمارا مقصد یہاں پہ توہین عدالت کرنا نہیں ہے, یہ ہمارا مقصد یہاں پر ایک مثبت اور جائز تنقید کرنا ہے, اس کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ آج انہوں نے جو کچھ وہاں پر گفتگو کی یا ریمارکس پاس کیے بطور کورٹ رپورٹر, تو میرا وہ سن کے دماغ ہی بھاگ سے اڑ جاتا ہے کہ یار ایسے بھی کوئی جج کر سکتا ہے. یعنی کہ پاکستان تحریک انصاف کو یا عمران خان کو تو وکیل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے وہاں پر. آپ یہاں سے اندازہ کر لیجئے, آج ایف آئی اے کی طرف سے ایک اپیل لگی ہوئی تھی عمران خان صاحب کی ضمانت جو منظور کی گئی تھی بینکنگ کورٹ سے اس کے خلاف, اور وہ اپیل اس بنیاد پر دائر کی گئی تھی, اور بھی بنیادیں ہوں گی لیکن ایک بہت بڑی بنیاد اس میں یہ تھی کہ جی ملزم جو ہے وہ شامل تفتیش نہیں ہوا, لیکن اس کے باوجود بینکنگ کورٹ نے اس کو ضمانت دے دی, یعنی کہ ضمانت ان کی کنفرم کر دی ہے. تو جس پر آج سماعت ہوئی, اور سماعت کی اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس محسن اختر کیانی نے اور جسٹس طارق محمود جہانگیری نے. وہاں پر جو ہے وہ جو اسپیشل پروسیکیوٹر تھے رضوان عباسی, راجہ رضوان عباسی, انہوں نے کہا جی عمران خان ابھی تک اس مقدمے میں شامل تفتیش نہیں ہوئے تو اور بینکنگ کورٹ نے ان کی ضمانت منظور کر لی ہے تو یہ مسترد کی جائے. یہاں پر ناظرین میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ کسی بھی کیس میں عبوری ضمانت تو ہو جاتی ہے, لیکن جب عبوری ضمانت کی کنفرمیشن کا وقت آتا ہے تو اس وقت جب سماعت شروع ہوتی ہے تو جو جج کا سب سے پہلا سوال ہوتا ہے وہ تفتیشی سے یہ ہوتا ہے کہ کیا ملزم شامل تفتیش ہوا ہے. تو آگے سے اگر وہ کہتا ہے کہ جی ہاں ہوا ہے تو اس کے بعد آگے کیس چلتا ہے, پھر اس کیس کے میرٹس پر بحث کی جاتی ہے کہ ضمانت بنتی ہے یا نہیں بنتی. لیکن اگر وہاں پہ تفتیشی افسر یہ کہتا ہے کہ جی ملزم شامل تفتیش نہیں ہوا تو اس کے آگے وہ کیس سنا ہی نہیں جاتا, اسی وقت بندے کی ضمانت کینسل ہو جاتی ہے, اور ہر بندے کی ہو جاتی ہے. اس میں یہ نہیں کہ کون سے قانون میں ہوتی ہے اور کون سے قانون میں نہیں ہوتی. جس کیس میں عبوری ضمانت ہوئی ہوئی ہے اور اگر وہ قابل ضمانت جرم نہیں ہے اور اس میں ملزم اگر شامل تفتیش نہیں ہوا تو ضمانت کا کینسل ہونا طے ہوتا ہے. لیکن جہاں پر نہ صرف یہ کہ وہ ضمانت دی گئی بلکہ اس کے بعد جب اس ضمانت کے اپیل پر میں گئی ایف آئی اے تو وہاں پر جو جج صاحب نے باتیں کی ہیں, میں اب اس پہ کیا کہوں, آپ خود سن لیجئے کہ جو گفتگو میں آپ کو تھوڑی سی بتا دیتا ہوں. جو معزز جج صاحب کی اور پروسیکیوٹر کی گفتگو سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ پروسیکیوٹر کی گفتگو جو ہے وہ جج صاحب سے نہیں ہوئی, لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کے مبینہ طور پہ کسی وکیل سے ہو رہی ہے. میں بڑی معذرت کے ساتھ بات کر رہا ہوں جی, لیکن اب بات تو کرنی پڑے گی نا, آخر کسی نہ کسی کو تو کرنی ہے یہ بات. تو انہوں نے یہ کہا کہ جناب یہ کیا یہ شامل تفتیش ہونے کا, جی ابھی تک شامل تفتیش نہیں ہوئے, اور یہ جسٹس طارق محمود جہانگیری نے سوال کیا تھا. اس کے بعد جناب جسٹس محسن اختر کیانی جو ہے انہوں نے سوالات شروع کر دیا. انہوں نے کہا کہ جی یہ جو کیس ہے فارن فنڈنگ والا, اس میں باہر سے پیسے تو کسی اور نے بھیجے ہیں, تو عمران خان کیسے اس سے ملزم ہو گیا. اس پر اسپیشل پروسیکیوٹر راجہ رضوان عباسی نے کہا کہ جناب ٹی وی ٹاک شو میں عمران خان نے کہا ہے کہ یہ پیسے جو ہیں یہ چیریٹی کے پیسے ہیں, اور اگر یہ چیریٹی کے پیسے تھے تو پھر یہ پاکستان تحریک انصاف کے اکاؤنٹ میں کیا کر رہے تھے. اس پر جج صاحب نے ایک سوال کیا اور بڑا حیران کن سوال کیا. ان کا جی اگر چیریٹی کے پیسے پارٹی کے اکاؤنٹ میں آ گئے تو کیا ہو گیا. اب میں اس کا جواب آپ کو نہیں دوں گا, آپ خود سوچ لیجیے یہ کیا سوال ہے. اور پھر انہوں نے ایک اور سوال کیا کہ عمران پر اس کیس میں الزام کیا ہے. جج صاحب کو یہ نہیں پتا کہ وہ کیس سننے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اس میں ان پر الزام کیا ہے. اور ان کا جی ایف آئی آر میں تو بظاہر جو ہے وہ عارف نقوی پر الزامات ہیں, اور عمران خان اور پی ٹی آئی تو رقم وصول کرنے والے تھے, ان کا کیا قصور ہے. یہ نہیں کہ کوئی ایک غیر قانونی فنڈنگ ہوئی ہے, وہ پیسے وصول کرنے والا بندہ عدالت عالیہ کی نظر میں اس کو کوئی قصور نہیں ہے, اور نہ ہی اس پارٹی کا کوئی قصور ہے. تو اور پھر وہ انہوں نے کہا کہ جناب اگر یہ رقم سیاسی مقاصد کے لیے استعمال ہوئی تھی, سیاسی جماعت کے لیے استعمال ہوئی تھی, تو اسی ذاتی مقاصد کیسے ہو گئے. سبحان اللہ. اب اس میں کیا کہہ سکتا ہے جی بندہ.
اور پھر انہوں نے کہا کہ جی جو اسپیشل پروسیکیوٹر تھے انہوں نے کہا کہ جناب یہ چیریٹی کی رقم تھی، یہ کسی دوسرے اکاؤنٹ میں جانا وہ جرم ہے. تو پھر جج صاحب نے کہا کہ جی یہ اگر جرم ہے تو یہ تو قابل ضمانت جرم ہے، اس میں تو 2 سال میں سزا ہو جاتی ہے، اس پہ چلیں بحث کی جا سکتی ہے. لیکن اس کے علاوہ جو انہوں نے جو گفتگو کی وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. جسٹس محسن اختر کیانی نے کہا کہ یہ بتائیں کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی طرف سے کیا پابندیاں ہیں، اور یہ تو باہر کے بینک نے دیکھنا تھا کہ جہاں سے پیسے بھیجے گئے ہیں، اور ایف آئی اے کو اختیار تو اسٹیٹ بینک پر انحصار ہے اس کا. اور انہوں نے کہا کہ اسٹیٹ بینک نے اگر نوٹس نہیں لیا تو پھر تو یہ کیس قابل سماعت ہی نہیں ہے. یعنی کہ جج صاحب جو کہ ملزم ہے عمران خان، اس کے وکیل اس عدالت کے اختیار سماعت پہ بات نہیں کر رہا. جج صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ جی یہ ہمارا تو اختیار ہی نہیں ہے. خیر انہوں نے کہا کہ جی اگر ایف آئی اے اسٹیٹ بینک نے اپنا کام نہیں کیا تو آپ کیسے آگے ہیں. اور 2013 میں یہ رقوم آئی، یہ پروسیکیوٹر راجہ رضوان عباسی نے کہا کہ 2013 میں یہ رقوم آئی اور الیکشن کمیشن کے فیصلے کی روشنی میں ایف آئی اے نے انکوائری کا آغاز کیا. اور ایف آئی اے پھر یہاں پر ایک حیرت انگیز بات کر دی جج صاحب نے. جسٹس محسن اختر کیانی نے کہا کہ ایف آئی اے وفاقی حکومت تو نہیں ہے. تو بھائی پھر وفاقی حکومت کیا ہے؟ ایف آئی اے ایک وفاقی حکومت کا ہی محکمہ ہے. اب ایف آئی اے کے جتنے کیسز ہوتے ہیں جن میں وہ مقدمات درج کرتی ہے، جو عدالت کے بار آواز لگتی ہے جج صاحب، اس میں یہی کہا جاتا ہے کہ ملزم فلاں بنام سرکار یا سرکار بنام ملزم فلاں. اگر ایف آئی اے مطلب کیا کوئی نجی ادارہ ہے؟ مجھے تو یہ نہیں سمجھ آتی کہ ایک سرکاری ادارے کو آپ سرکاری ادارہ یا وفاقی حکومت کا ادارہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، جبکہ دوسری طرف ایک پرائیویٹ اسپتال کی میڈیکل سرٹیفکیٹ جو ہے وہ کوئی عدالت نہیں کہتی کہ جی یہ کیوں ہے. وہ شوکت خانم کو سرکاری ادارہ تو نہیں ہے جو سرکاری ہے، لکھا ہوا ہے کہ کون سے اسپتالوں کا میڈیکل سرٹیفکیٹ عمران خان کا چلے گا یا نہیں چلے گا. لیکن پرائیویٹ اداروں کے سرٹیفکیٹ یہاں مانے جا رہے ہیں، اور جو سرکاری ادارہ ہے اس کو کہا جا رہا ہے کہ جی یہ سرکاری ادارہ تو نہیں، یہ وفاقی حکومت نہیں ہے. اب وفاقی حکومت نے کیا مطلب وزیر داخلہ نے آگے انکوائری کری تھی یا وزیر اعظم نے اس میں مدعی بننا تھا؟ خیر یہ پھر انہوں نے کہا کہ جی یہ اسٹیٹ بینک کا اختیار ہے کہ وہ انکوائری شروع کرتا. بھائی جب الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کیس بھجوا دیا ہے ایف آئی اے کو، تو ایف آئی اے انکار کر سکتی ہے وہاں پر. پھر انہوں نے کہا کہ جی اگر کل اسٹیٹ بینک یہ کہے کہ یہ ٹرانزیکشن ٹھیک تھی تو آپ کہاں کھڑے ہو گے؟ پہلی بات تو یہ کہ مفروضے پہ بات کی جا رہی ہے کہ اسٹیٹ بینک یہ بات کہ اسٹیٹ بینک یہ بات کیوں کہ اسٹیٹ بینک ہے تو اس معاملے میں وہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ یہ ٹرانزیکشن ٹھیک ہے کہ ایک چیریٹی کی رقم ایک سیاسی پارٹی کے اکاؤنٹ میں آ گئی ہے تو پھر وہ اسٹیٹ بینک مطلب ایک مفروضہ ہے. خیر جج صاحب کی مرضی ہے. اور پھر انہوں نے کہا کہ جی اسٹیٹ بینک کا وہ خط دکھائیں جو دوران تفتیش آپ سے ملا ہے. آپ نے تو تفتیش میں اسٹیٹ بینک کا بندہ ہی شامل نہیں کیا. کسی بینک کا اکاؤنٹ کا نام تبدیل کرنا تو کوئی جرم ہی نہیں ہے. یعنی کہ ٹوٹل فری ہینڈ ہے جی پاکستان کے اندر. کوئی شخص بینک اکاؤنٹ کا نام تبدیل کر کے جو مرضی پیسہ منگا لے، فارن فنڈنگ کر لے، منی لانڈرنگ کر لے، کوئی نہیں پوچھے گا. جی یہ جج صاحب کا کہنا ہے جی ہم تو کیا کہہ سکتے ہیں جب جج صاحب کے مقابلے میں. تو پھر انہوں نے کہا کہ جناب اکاؤنٹ تبدیل کرنے پر اسٹیٹ بینک نے کوئی کارروائی کی تو راجہ رضوان عباسی نے کہا جی وہ کریں گے، کیوں نہیں کریں گے کارروائی. تو جج صاحب نے کہا کہ وہ کریں گے، مطلب کب کریں گے؟ تو سب سے پہلی بات ہے کہ ملزم ہی شامل تفتیش نہیں ہو رہا جج صاحب، تو کب کیسے تفتیش آگے بڑھے گی؟ جب ملزم آپ کا شامل تفتیش نہیں ہو رہا، بغیر شامل تفتیش کیے آپ کی ماتحت عدلیہ نے ایک ملزم کو ضمانت دے دی ہے اور کنفرم کر دی ہے، جو کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلے کبھی نہیں ہوا. یہ بھی ایک مثال ہے کہ پوری ضمانت ہوئی، بندہ کیس میں شامل تفتیش ہی نہیں ہوا اور اس کی ضمانتیں کنفرم ہوگی، اور جب وہ اپیل میں آ گئے تو پھر تفتیش ابھی شروع ہوگی جب ملزم گرفتار ہوگا، اس کے بعد تفتیش شروع ہوگی. جناب جج صاحب یہ مطلب کیا ہم ریکویسٹ ہی کر سکتے ہیں آپ سے. اور پھر انہوں نے کہا کہ جی یو بی ایل کا متعلقہ ریکارڈ غائب ہے. رضوان عباسی جو پروسیکیوٹر تھے انہوں نے کہا جی ریکارڈ تو بینک والے کی ذمہ داری ہے، پی ٹی آئی والے تو نہیں لے کے گئے نا. جسٹس محسن اختر کیانی پتہ نہیں لگتا ہے کہ معذرت کے ساتھ کہ پی ٹی آئی کی وکالت کر رہے ہیں، اور حکومت جناب 4.5 سال وہاں پر جو ہے وہ پی ٹی آئی ہی کی تھی. یہ جو ریکارڈ غائب ہوئے ہیں تو اس کی بھی انکوائری ہونی چاہیے. اور انہوں نے کہا جی اگر اکاؤنٹ طارق شفیع کے نام پر ہے تو اس کا عمران خان سے کیا تعلق ہے؟ جج صاحب سارے پاکستان میں لوگ جو ہے وہ پوری دنیا میں فرنٹ مینوں کے ذریعے سارا کام ہوتا ہے. تو یہ نہیں کہ آج سے فرنٹ مین جائز ہیں، مطلب عمران خان نے اگر طارق شفیع نام کو فرنٹ مین رکھا، اور جج صاحب اس ملک کے اندر تو ایس ایچ او بھی ڈائریکٹ پیسے نہیں پکڑتا، اس نے بھی آگے بندہ رکھا ہوا ہوتا ہے. تو بہرحال یہ معاملہ ہوا جی. پھر انہوں نے کہا جی عمران خان نے تو چیک سائن کر کے پیسے نہیں نکلوائے، اور تحریک انصاف ایک سیاسی جماعت ہے اور اس کے ایگزیکٹو اکاؤنٹ دیکھیں گے. بالکل ٹھیک ہے، ایک سیاسی جماعت کا اکاؤنٹ اس کے ایگزیکٹو دیکھیں گے، لیکن اس سیاسی جماعت کے اکاؤنٹ میں چیریٹی سے بھی پیسے آئے ہیں، غیر قانونی پیسے آئے ہیں، اور وہ سیاسی جماعت کے لیے ہیں. چیریٹی سیاسی جماعت میں نہیں ہو سکتی. چیریٹی ہوتا ہے اگر شوکت خانم کے اسپتال میں جاتے تو ہم پھر بھی کہہ سکتے تھے کہ جی چیریٹی کا پیسہ ایک چیریٹی کے مقاصد کے لیے استعمال ہوا. سیاسی جماعت کے اکاؤنٹ والی تو بات ہی نہیں بنتی. پھر جسٹس محسن اختر کیانی نے کہا جی یہ تو اس پہ جو دستخط ہیں وہ عمران خان کے، وہ تو بطور پارٹی سربراہ ان کے دستخط موجود نہیں ہیں، اور یہ اکاؤنٹ تحریک انصاف کا ہے تو تحریک انصاف کی کمیٹی نہیں چلانا ہے. یہ تو کیس ہی نہیں ہے کہ تحریک انصاف کا اکاؤنٹ ہے یا نہیں ہے. یہی تو کہا جا رہا ہے کہ یہی کیس ہے
کہ تحریک انصاف کا ہی اکاؤنٹ ہے. جج صاحب آپ بھی یہی بات کر رہے ہیں, اور پھر آپ کہتے ہیں کہ جی عمران خان بینیفیشری کیسے ہو گئے؟ تو اس پارٹی کے سربراہ عمران خان ہی, عمران خان کی پارٹی کے اکاؤنٹ میں پیسے آئے ہیں. اور وہ جہاں پر یہ سارا چیریٹی کا میچ ہوا تھا یو کے اندر, وہاں پہ بھی اس میچ میں بھی عمران خان ہی شریک ہوئے تھے, اور وہاں پر لوگوں کو یہی کہا گیا کہ یہ چیریٹی کے لیے پیسہ ہوگا, اور اس کے بعد یہ پیسہ تحریک انصاف کے اکاؤنٹ میں آ جاتا ہے. کیس ہی یہ ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی شخص کوئی بھی اکاؤنٹ ایک کھول لے, کسی اور کے نام سے کھول لے, اپنے کسی فرنٹ مین کے ذریعے پیسے لے لے, یا اپنے کسی سیاسی جماعت بنا کے پیسے لے لے, جائز پیسہ ہو یا ناجائز پیسہ ہو, اس بندے سے پوچھا نہیں جا سکتا. اگر بندہ مقدمے میں شامل تفتیش نہیں ہوگا تو اس کی بیل بھی ہوگی, اور اگر وہ چیریٹی کے نام پر پیسہ پارٹی میں چلا جائے گا تو تب بھی اس پہ کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے. اور پھر اگر عمران خان کے خلاف کیس ایف آئی اے اس کی پروسیکیوشن کرتی ہے تو آپ ایف آئی اے کو کہتے ہیں کہ یہ وفاقی حکومت ہی نہیں ہے. تو پھر ہم یہی کہہ سکتے ہیں مافیا ڈٹ گیا ہوا ہے جناب. جو مافیا عمران خان صاحب کے حق میں ہے وہ ڈٹ گیا ہوا ہے, اور چاہے جناب جتنی مرضی آڈیوز نکال لیں, ویڈیوز نکال لیں, جو مرضی کر لیں, مافیا جو ہے وہ ڈٹ گیا ہوا ہے اس وقت. یہ اس وقت سچویشن ہے. اچھا, مافیا کا دوسرا پارٹ میں آپ کی طرف اس کی طرف آتا ہوں. مافیا کا دوسرا پارٹ ہے جناب جو نیوز ٹو یو نے آپ سے عرض کی تھی, بار بار عرض کی تھی, جب یہ ڈی آئی جی آپریشن شہزاد الدین بخاری تھے جو اسلام آباد والے, یہ جب عمران خان صاحب پہلے یہاں پر آئے اسلام آباد میں, تو اس وقت انہوں نے مبینہ طور پہ ہم نے یہ کہا تھا کہ یہ انہوں نے فیسیلیٹیٹ کیا عمران خان صاحب کو, اور ان کو پورا موقع دیا گیا. پولیس غائب کر دی گئی, جوڈیشل کمپلیکس پہ جتھے لے کے عمران خان صاحب داخل ہو گئے اور واپس چلے گئے ضمانتیں لے کر. اس کے بعد انہیں اسی ڈی آئی جی آپریشن کو وارنٹ گرفتاری کی تعمیل کرانے کے لیے لاہور بھیجا گیا زمان پارک, اور وہ وہاں پر مبینہ طور پر خود اپنے آپ کو زخمی کر کے اس آپریشن سے نکل گئے, اور انہوں نے پورا آپریشن جو تھا وہ ان کی وارنٹ گرفتاری کی تعمیل والا معاملہ تھا, وہ سارا انہوں نے جسے کہتے ہیں کہ ختم کروا دیا تھا, مبینہ طور پہ اس کا بیڑا غرق کر دیا تھا. اور اس کے بعد پھر جب یہاں پر آئے عمران خان صاحب تو پھر یہی معاملہ تھا, اور آئی جی اسلام آباد نے بڑی نفری لگائی ہے جو 2-3 دن پہلے عمران خان صاحب آئے, اور گیٹ سی حاضری کے کاغذ دستخط کرنے کے لیے ان کو بھیجا گیا, اور وہ وہاں سے واپس چلے گئے. اور اس معاملے پہ بھی یہ جو کچھ ہوا, متی اللہ جان نے ایک ویلاگ کیا, وہ آپ ان کے چینل پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں, جس میں وہ انہوں نے یہ الزام عائد کیا کہ جی عدالت کا نائب کورٹ جو کہ پولیس اہلکار ہوتا ہے اس سے لے کر ایس پی تک ہر بندہ عمران خان کو وہاں پہ فیسیلیٹیٹ کر رہا تھا. ہم نے بھی بار بار یہ بات کی کہ عمران خان کو فیسیلیٹیٹ کرتی. اچھا, آج یہ بات درست ثابت ہوگی. درست کیسے ثابت ہوگی؟ اور ہم ایسے طریقے سے بتا رہے ہیں کہ کوئی بندہ چیلنج نہیں کر سکتا. عمران خان نے آج اپنے قوم سے خطاب میں یہ فرما دیا ہے کہ جی اسلام آباد, آئی جی اسلام آباد اور آئی جی پنجاب جو ہے وہ مجھے مارنا چاہتے ہیں, اور یہ جو جب میں وہاں پر گیا تو یہ ہوا وہ ہوا, مجھے پولیس والوں نے اشارہ کیا, انہوں نے کہا جی وہ آئی جی جو ہے وہ یہ سارا کچھ کرتا, لیکن اس سے نیچے جو سارے پولیس والے جو نہیں وہ ہمیں ساری خبریں دے رہے تھے, یعنی کہ وہ فیسیلیٹیٹ کرتے. یہ وہ مان لیا, یہ وہی بات ہے جو میں آپ سے بار بار عرض کرتا رہا ہوں کہ ڈی آئی جی آپریشن جو ہے شہزاد الدین بخاری وہ ملا ہوا ہے. ادھر سے متی اللہ جان نے بھی لاگ کر کے بتا دیا کہ جو ایس پی تھے اس دن تعینات وہاں پر وہ ملے ہوئے تھے. عدالت نے ان کو بھیجا جاؤ کاغذ لے کر, اور وہ آگے سے گھوم پھر کے آگے, اور وہ کیمرہ لے کے ان کے پیچھے جاتے رہے کہ وہ ایس پی کہاں کہاں جا رہا ہے. اور وہ اس نے اپنے آپ کو کہا جی, پھر اس نے کہا جی میری ٹانگ ٹوٹ گئی. بعد میں متی اللہ جان نے دکھا کہ وہ عدالت میں اس نے کہا جی میری تو ٹانگ ٹوٹ گئی, اور وہ اہلکاروں کے مرا خود چلتا ہوا جا رہا, بندے کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی کون چل سکتا ہے؟ تو یہ جناب بالکل درست ثابت ہوگی. اب آتے ہیں ہم اپنی تیسری خبر کی طرف, جو عمران خان صاحب نے آج ایک خطاب فرمایا. میں نے جو عرض کی کہ وہ قوم سے خطاب نہیں تھا, کیونکہ وہ تمام تر خطاب انہوں نے فرمایا تھا چیف جسٹس کو مخاطب کر کے, کیونکہ چیف جسٹس ان کی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مبینہ طور پہ مین اسٹرینتھ ان کی وہی ہے. عدلیہ کے اندر جو ایک اس کا ایک حصہ ہے وہ ان کو انڈیو فیورز دے رہا ہے مبینہ طور پر. انہوں نے جناب یہ کہا کہ مجھے اس چیز کی فکر نہیں ہے کہ ہمارے لوگوں کو کس طرح پکڑا گیا. عمران خان صاحب نے آج جو خطاب کیا, اور انہوں نے کہا کہ جی عدلیہ ہمارے حقوق کی حفاظت کرے, میں جیل بھی جاتا ہوں تو آپ صاحب نے کھڑے رہنا ہے. اب وہ انہوں نے مطلب اس میں عدلیہ کو بھی کہا, اور اس میں اپنے فالوورز کو بھی انہوں نے کہا. اور پھر انہوں نے یہ الزام عائد کیا کہ جی مجھے آج یا کل مرتضیٰ بھٹو کی طرح قتل کیا جا سکتا ہے. اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ پنجاب پولیس کے 5 لوگ ہیں جو مجھے قتل کریں گے. اور پھر انہوں نے ایک اور بات کہی, انہوں نے کہا کہ جی یہ پولیس والے شامل کریں گے وہ زمان پارک میں ہمارے لوگوں کے اندر اپنے بندے, اور پھر پولیس پر فائرنگ کر کے 5 بندے مار دیں گے, اور اس کے بعد وہ دوسری طرف سے فائرنگ ہوگی, اور یوں پھر یہ سارا گڑبڑ ہوگی. اچھا, عمران خان صاحب نے جو یہ باتیں کی ہیں بڑی آسانی سے کر دی ہیں, لیکن عمران خان صاحب کی نفسیات کو جتنا زبردست سمجھتے ہیں رضوان رضی جو بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں جن کو رضی دادا کہتے ہیں, کیونکہ وہ صحافت کے استاد دادا استاد ان کو سمجھا جاتا ہے, تو اس وجہ سے ان کو رضی دادا کہتے ہیں. تو رضی دادا نے ایک بڑا زبردست مقولہ کہا, اور وہ بہت دفعہ درست ثابت ہو چکا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جو جرم اس وقت عمران خان خود کر رہا ہوتا ہے
این اسی وقت اس کا الزام کسی دوسرے پر عائد کر رہا ہوتا ہے، اور وہ ہر دفعہ دوسرا ہوتی. جب انہوں نے کہا کہ یہ اب اعلیٰ عدلیہ کے ججوں کو اپروچ کرنے کی کوشش کرنے بعد میں پتہ چلا جی وہ ساری اپروچ ثاقب نثار کے تھرو اس وقت عمران خان کر رہا تھا. جب عمران خان کنٹینروں پہ چڑھ کے تقریریں کرتا کہ یہ جی انہوں نے آف شور کمپنیاں بنائی ہیں، اور آف شور کمپنی جو بنائی ناجائز پیسہ چھپانے کے لیے جاتی ہے، تو پتہ چلا کہ عمران خان صاحب نے اسی وقت جو نے اپنی ایک آف شور کمپنی بنائی ہوئی تھی وہاں پر. تو جو کچھ عمران خان صاحب کہتے ہیں، تو جو عمران خان کہتا ہے رضوان رضی اس کو پکڑ لیتے ہیں، اور وہ رضوان رضی کی جو ڈاکٹرائن ہے وہ عمران خان صاحب کے حوالے سے بالکل ٹھیک ثابت ہوتی ہے. ہم نہیں چاہتے کہ خدا نہ خواستہ عمران خان کی کوئی جان کو نقصان ہو، لیکن عمران خان صاحب نے مطلب ایک شور مچا رکھا، میرا قتل، میں مر گیا، میں قتل. وہ جناب 25 کلو کی لوہے کی شیٹیں اٹھا کے جا رہے ہیں جناب، وہ بندوں نے گاڑی کو گھیرا اور اوپر لیٹے ہوئے، اور کو پتھر تک عمران خان کی گاڑی پہ کسی نے نہیں مارا جی آج تک. اور آپ دیکھیں حملے ہوئے ہیں لیکن لیڈر کرتے ہیں دلیری. محترم بے نظیر بھٹو پہ کارساز میں بم دھماکہ کیا گیا ان کو مارنے کے لیے، لیکن کیا وہ عمران خان کی طرح وہ اس طرح اپنے آپ کو چھپا کے وہ نکلتی تھی؟ نہیں نکلتی تھی. ان کی جان چلی گئی، وہ پھر بھی نہیں چلی. جس مرزا بھٹو کی عمران خان مثال دے رہے ہیں، وہ عمران خان نے تو اپنے آگے اپنے گھر کے باہر عورتوں اور بچوں کو ڈھال بنا کے کھڑا کیا ہوا ہے، ورکروں کو ڈھال بنا کے اپنے ساتھ لے کر آتا ہے، اور ساتھ بلکہ مسلح کر کے لے کر آتا ہے. مرزا بھٹو تو اپنے ورکروں کی خود ڈھال بنتا تھا. یہ ایک ریکارڈ کی بات ہے. مجھے پیپلز پارٹی سے، مرزا بھٹو سے، بے نظیر بھٹو سے نظریاتی اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن ہم جب بات کرتے ہیں سیاست کی، تو سیاسی لیڈر اس طرح نہیں کرتے. آصف زرداری، نواز شریف، مریم، ان سب سے لے کر کسی بندے کو دیکھ لیں جی عمران خان کی طرح، وہ جو کہتے ہیں نا خوف کا بت توڑ دو. آپ یہ تصویر دیکھیں، آپ اس تصویر کے اندر دیکھیں گے آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ کتنا خوف زدہ یہ خود شخص ہے. اور یہ خوف بھی ایسا ہے کہ یار اتنی بار انہوں نے یہ جھوٹ بولا ہے کہ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں، مجھے مار دیں گے. اب تو مجھے لگتا ہے کہ عمران خان کو اپنے اس جھوٹ پہ خود ہی یقین آ گیا، جس کی وجہ سے وہ اتنا خوف زدہ دکھائی دے رہے ہیں. پر عمران خان نے کہا جی آج یا کل کا پلان ہے، ایسے کیا جائے گا. تو اگر ہم رضوان رضی کی ڈاکٹرائن کو دیکھیں تو پھر تو اس کا مطلب ہے کہ پلان عمران خان نے کیا ہوا ہے. انہوں نے کہا کہ پولیس آئے گی تو پھر آپ فائرنگ کر کے پولیس والوں کو مار دیں. بعد میں کہوں گا میں نے تو پہلے تقریر کر کے یہ بات کہہ دی تھی. آپ کو ارشد شریف کے قتل والا واقعہ یاد ہوگا، جب ارشد شریف کا قتل ہوا اور عمران خان اور ان کی پارٹی نے انگلیاں اٹھائی اسٹیبلشمنٹ کی طرف، تو ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہ پریس کانفرنس کر کے کہا کہ چیک کر لیتے ہیں کہ اس وقت ارشد شریف سے رابطے میں کون تھا اور کس نے اس کو خوفزدہ کیا تھا کہ وہ ملک چھوڑ کے چلا جائے. تو عمران خان نے اسی شام تقریر کر دی. وہ تو میں نے فون کر کے کہا ارشد شریف کو کہ ملک چھوڑ کے چلا جائے. تو پھر بات تو ایسے ہی ہے جی. عمران خان صاحب اللہ نہ کرے ان کو کچھ ہو، لیکن ان کو یہاں پہ پاکستان کے اندر ان کی جان کو کوئی خطرہ نہیں ہے. اس ملک کے اندر بے نظیر بھٹو سے لے کے مولانا فضل الرحمان تک کے قافلوں پہ خود کچھ حملے کیے گئے ہیں، اور عمران خان صاحب کے اوپر تو آج تک کسی نے کوئی ایسی بات نہیں. وہ جو وزیر آباد والا واقعہ ہے اس کے بھی بہت سارے پہلو جو ہیں وہ قابل تفتیش ہیں. کس بندے نے گولی ماری تھی اس شخص کو جو اس کے ساتھ کھڑا تھا، اس کو پکڑنے کی بیچارہ بیوقوفی آدمی تھا جو کوشش کر رہا تھا، اور یہ کیا پلان تھا، اور ویسے سامنے سے گولیاں وہ کیوں نہیں مار سکا، اوپر کیوں چلے گی. بہرحال اس کی بھی تفتیش ہونی چاہیے کہ یہ کیا کوئی اس میں کوئی یہ بھی کوئی ڈرامہ تھا یا کوئی پلان تھا یا کیا تھا. رضوان رضی کی ڈاکٹرائن کے مطابق تو یہ سارا مجھے مطلب پلان ہی لگتا ہے. آپ مجھ سے اختلاف کر سکتے ہیں، اللہ کرے کہ عمران خان صاحب کو کوئی جان کو خطرہ نہ ہو، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ عمران خان کی جان کو کوئی خطرہ ہے. اور رضوان رضی کی ڈاکٹرائن مجھے تو زیادہ بہتر اور درست نظر آتی ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.